اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو عشرہ کرامت سے متعلق جاری ہے۔ اس سے پیشتر دیگر خواہرات کی گفتگو سے آپ فیضیاب ہوتے رہے اور بحکم خدا بتوفیق خدا بی بی معصومہ کریمہ اہل بیت اور رؤوف امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے چند دن سعادت گفتگو حاصل رہے گی۔ بی بی معصومہ قم 7ویں امام کی 18 بیٹیوں میں سے سب سے باعظمت دختر ہیں۔ ایک مؤلف ہیں منصور مہدی، جو اپنی کتاب ہزار الست میں یہ روایت لکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ امام نے اپنی دختروں کا نام، اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام پر رکھا۔ روایات یہ ہیں کہ 4 بیٹیوں کے نام شہزادی کونین کے نام پر رکھے گئے اور پہچان کی خاطر ان کو لقب دے دیا گیا، جیسا کہ فاطمہ کبریٰ جو کہ بی بی معصومہ قم ہی ہیں اور جن کا روضہ قم مقدس میں موجود ہے۔ دوسری فاطمہ صغریٰ ہیں، یہ آذربائیجان کے شہر باکو میں مدفون ہیں۔ ایک اور دختر فاطمہ وسطیٰ، یہ ایران کے شہر اصفہان میں مدفون ہیں۔ اور آخری بنام فاطمہ دختر، جن کا نام ہے فاطمہ اخریٰ، وہ رشت شہر ایران میں مدفون ہیں۔ لیکن ان تمام بیٹیوں میں واحد دختر بی بی معصومہ قم ہیں، جو امام رضا علیہ السلام کی حقیقی بہن ہیں۔ یعنی امام کے جو 37 اولادیں، 18 بیٹیاں اور 19 بیٹے بیان کیے جاتے ہیں، ان میں صرف یہ 2 بچے، یعنی امام رضا کی ماں سے صرف یہی ایک دختر ہیں۔ اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ آپ کی امام رضا سے عمر میں 25 سال کا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ آپ 173 ہجری میں ولادت پاتی ہیں اور 28 سال کی عمر میں سفر کر کے بھائی سے ملاقات کی خاطر جب قم تشریف لاتی ہیں اور وہاں آپ کی 17 دن قیام کے بعد وفات ہو جاتی ہے۔ امام کے اس قول سے سوء استفادہ کیا جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ امام کی طرف ایک قول کو منسوب کیا جاتا ہے۔ قول کیا ہے؟ جسے تاریخ یعقوبی میں اہل سنت مورخ نے نقل کیا۔ یعقوب ایک اہل سنت کے مورخ ہیں اور ان کی مشہور تاریخ یعقوبی کے نام سے مشہور ہے، جس میں ایک روایت امام کے ساتھ منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے منع کیا تھا، وصیت کی تھی کہ میری بیٹیاں شادی نہ کریں، اور پھر انہوں نے اس سے خود مطلب اخذ کر لیا کہ اس زمانے میں سید متعارف نہ تھے، تو سید نہ ہونے کے سبب شادی نہ کریں، غیر سید سے شادی نہ کی جائے۔ جس پر اہل تشیع علماء نے جواب دیا کہ یہ روایت
اول تو درست نہیں ہیں، دوسری یہ سنت رسول کے خلاف ہے کہ مولا ایسی وصیت کریں، اور تیسری یہ اہل سنت ذرائع سے آئی ہے جس کی سند نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے مورخ اور ہمارے محدث منتہی الاعمال کتاب شیخ عباس قمی، منتہی الاعمال کے نام سے دو کتابیں ہیں، ایک جلال الدین سیوطی کی شرح حدیث ہے اور دوسری شیخ عباس قمی کی تاریخ سے متعلق کتاب ہے، جس میں انہوں نے اس بات پر تشریح پیش کی ہے، اور سید جواد حسینی نے بھی اس بات پر وضاحت لکھی ہے کہ عباسی حکومت میں جب سخت مظالم موجود تھے، اور ہم جانتے ہیں جب بھی پانچویں اور چھٹے امام کا ذکر آتا ہے تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انہیں کھل کر علم کے انشاء کا، علم کے فروغ کا موقع ملا، اس وجہ سے پانچویں امام باقر العلوم اور امام صادق سے فقہ اہل بیت منسوب ہو گئی، کیونکہ آپ کو حکومتوں کی تبدیلی کے سبب موقع ملا۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پانچویں امام اور قدرے چھٹے امام کو یہ موقع ملا، خود ہی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ساتویں امام کے زمانے میں عباسی حکومت مضبوط ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنی گرفت اہل بیت پر پہلے سے زیادہ سخت کر لی تھی، جبھی جو مواقع پانچویں چھٹے مولا کو ملے، برعکس ساتویں مولا کو اتنی شدت سے قید و بند کو سہنا پڑا۔ تو جہاں ساتویں امام پر اس قدر قید و بند تھی، اسی طرح ان کے اطراف کی چیکنگ اور نگرانی کی جاتی تھی کہ کن کے ان کے ساتھ روابط ہیں۔ تو جب اہل سنت کے بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ امام علی کے فضائل دشمنوں نے حسد سے اور دوستوں نے جان کے خوف سے چھپائے، اس کے باوجود عالم آشکار ہو گئے، تو اندازہ لگا لیجئے کہ جب ساتویں امام پر خود اتنی سختی تھی تو ان کے اطراف کی اتنی نگرانی ہوگی۔ لوگوں کو ان سے میل جول کا موقع نہیں تھا، لوگ اپنی جان کی خوف سے امام سے ملاقات سے دور رہتے تھے، اور اس کے بعد جب ناسبی اور فاسق رشتے آ رہے ہوں، محب اور اہل ایمان تقیے میں ہوں، تو ان رشتوں کو قبول کرنا شان امامت کے خلاف تھا۔ تو امام نے نہ تو یہ کہ اپنی بیٹیوں کو شادی سے روکا، نہ تو یہ کہ انہیں سید رشتوں کی شرط لگائی۔ ہاں، جو درست وصیت ہے جو امام نے فرمائی تھی، جسے عبداللہ شیرازی نے عیون اخبار رضا سے روایت کیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں کی شادی، امام رضا سے روایت ہے عبداللہ شیرازی نے کی، کہ ہماری لڑکیوں کی شادی شدید غربت کے سبب نہ ہو سکی، جب اتنی تنگی اور اتنی سختی تھی، مالی وسائل اتنے کم تھے کہ یہ شادی کے واجبات اور شادی کے لیے جن گھرانوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، جو شادی کے لیے رجوع کرتے ہیں، توجہ کے قابل نہ رہا۔ اور جو اہم بات نقل کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کفو موجود نہیں تھے، اور جو صحیح روایت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے وصیت کی تھی کہ امام رضا کی مشاورت کے بغیر میری بیٹیاں شادی نہ کریں۔ تاریخ یعقوب جس کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کے اصل الفاظ وصیت امام کے یہی ہیں کہ امام علی رضا کی مشاورت کے بغیر شادی نہ کی جائے۔ بی بی معصومہ قم جو فاطمہ نامی دختران امام رضا میں سب سے بڑی ہیں، اور جن کے لیے خود ساتویں مولا کا وہ قول مشہور ہے، فداہ ابوہا، تیرا باپ تجھ پر، تیرا باپ نہیں اس کا باپ ان پر قربان، فداہ ابوہا، ان کا باپ ان پر قربان ہو جائے، فدا ہو جائے۔ یہ کس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا؟ ایک مرتبہ ساتویں امام سفر میں تھے،
عراق سے ایک قافلہ آیا اور امام سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا۔ جب دروازے پر دق الباب ہوا اور خادمہ نے پوچھا، بتایا گیا ہم سفر سے آئے ہیں اور واپسی ہماری جلدی میں ہے، کچھ سوال ہیں جس کے جواب چاہیے۔ بتایا گیا کہ امام اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں۔ کہا ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں جواب چاہیے۔ گھر سے آپ کی کمسن دختر نے معاملہ دریافت کیا اور کہا ان سوالوں کو میرے سامنے لایا جائے، اور سوالوں پر جواب تحریر کر دیے۔ اور جب خادمہ نے استفسار کیا تو بیوی نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بابا موجود ہوتے تو میرے بابا بھی یہی جواب دیتے۔ عراق کے وفد نے ان سوالوں کو ریسیو کیا اور مطمئن ہو کر پلٹ رہے تھے کہ راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور بتایا کہ ہم آپ کے دولت قدہ پر گئے تھے لیکن آپ سے شرف زیارت نصیب نہیں ہوا، اور سوالوں کے جواب آپ کی دختر سے لے کر پلٹ رہے تھے، اطمینان کی خاطر آپ بھی نظر کر لیں۔ امام نے ان سوالوں کو دیکھا اور تصدیق کی کہ اگر میں ان سوالوں کے جواب تحریر کرتا تو بالکل یہی لکھتا، اور اس مقام پر کہا، فدا ہو ابوہا، اس کمسنی میں یہ بیوی اتنی عالمہ ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ اس کا باپ اس پر قربان جائے۔ کیا کہنے ایسی بیوی کے۔ ان کے بارے میں جب کسی شخص نے، کیونکہ آپ کا لقب ہے معصومہ، نام فاطمہ ہے لیکن لقب ہے معصومہ، جب آیت اللہ بہجت تقی بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ کیا جیسا کہ ان کا لقب ہے معصومہ، یہ چہاردہ معصومین کی طرح ہی معصوم ہے؟ کیا یہ 14 معصومین کی طرح معصوم ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے بڑے حیرت سے جواب دیا، فرمایا جس کی قبر کی زیارت پر جنت واجب ہوتی ہو، جس کے لیے قول معصوم ہو، من زارہ فلہ الجنہ۔ روایات کے الفاظ تبدیلی کے ساتھ نظر آئیں گے، مختلف معصوموں کی مختلف روایات ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں کہ جس کی قبر کی زیارت کے لیے یہ الفاظ ہوں کہ من زارہ فلہ الجنہ، جس نے ان کی زیارت کی ان کے لیے جنت واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ یہ معصوم ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عصمت اکتسابی پر فائز تھیں۔ عصمت اکتسابی، چہاردہ معصومین کے بعد 4 ہستیاں ایسی ہیں جو عصمت کے بلند مقام پر فائز ہیں، چہاردہ معصومین کے بعد جو عصمت اکتسابی کے بلند مرتبے پر فائز۔ عصمت اکتسابی یعنی یہ عصمت مطلقہ، یعنی ٹوٹل عصمت تو نہیں ہے لیکن اپنی کوشش کے ذریعے، اپنے ہوائے نفس پر کنٹرول کے ذریعے عصمت کے مقام پر پہنچ جائیں، عصمت اختیاری یا عصمت اکتسابی۔ اور جو 4 ہستیاں بلند مقام پر ہیں، ان میں سب سے بلند جناب زینب سلام اللہ علیہا علیہ مقام، دوسرے مرتبے پر جناب عباس علمدار ابن حیدر کرار، اور تیسرے مرحلے پر جناب شہزادہ علی اکبر ابن الحسین علیہ السلام، اور چوتھے مقام پر جناب معصومہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی المرسلین۔